بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن اور آزادی کسی بھی معاشرے کا ناگزیر حق ہے۔ ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں بعض دفعہ جب لوگوں سے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ اپنی ابنائے نو اور اپنے لوگوں کے خلاف کوئی جرم کرتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی تادیبی کارروائی کی جائے۔ بالکل ایسے ہی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امتیں اور اقوام اور ملک سرکش ہو جاتے ہیں اور اپنی سرکشی کے نتیجے میں وہ اس پورے دنیا کا امن کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی شخص نہیں کہے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ڈپلومیٹک ٹائز کے ذریعے سے یا آپس میں نیگوسیشنز کے ذریعے سے، گفت و شنید کے ذریعے سے اگر کسی قوم کی سرکشی کو ختم کر دیا جائے تو اس کے باوجود بھی ہم طاقت کو استعمال کریں، مگر اگر ان تمام نیگوسیشنز کے باوجود ایک قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی اور اس پوری دنیا میں فساد مچاتی پھرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم زبردستی اس طرح کی قوم کو روکیں اور اس کے اس انسرجنٹ ٹینڈنسی کو ہم چیک کریں۔ اس طرح کے معاملے کو جب قرآن مجید میں ہم زیر بحث لاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دوسرے الفاظ میں جہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہاد اصل میں کیا ہے؟ جہاد اصل میں قوت کا استعمال ہے اس طرح کی انسرجنٹ نیشنز، اس طرح کی سرکش پر اتری ہوئی قومیں اور ملک کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کا، ان کو ان چیک رکھنے کا۔ ہم اس نشست میں یہ دیکھیں گے کہ جہاد کے بارے میں وہ کیا بنیادی احکامات ہیں جو قرآن مجید میں درج ہیں۔ سب سے پہلا حکم اور سب سے بنیادی حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا اختیار صرف اور صرف ایک سٹیٹ کو ہے، ایک ریاست کو ہے۔ کسی شخص کو یا کسی جتھے کو یا کسی گروہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاد ڈکلیئر کرے یا جہاد لانچ کرے۔ تمام وہ آیات جو مسلمان کو جہاد کی طرف جہاد کا حکم دیتی ہیں وہ اصل میں ان کی کلیکٹیو کیپیسٹی میں، ان کی اجتماعی حیثیت میں ان سے مخاطب ہیں۔ دوسرا حکم قرآن مجید میں جو جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کی بنیاد آج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ظلم اور عدوان اور سرکشی اور پرسیکیوشن کو روکنے کے لیے اس اقدام کو کریں۔ جہاد اب نہ تو کشور کشائی کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ دوسری اقوام و ملل کی جو رچز ہیں، ان کی جو ویلتھ ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور نہ اپنے نقطہ نظر کو فورسبلی زبردستی دوسرے سے منوانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اب جو شکل باقی رہ گئی ہے، جو بنیاد باقی رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سرکشی، ظلم اور عدوان کو مٹانے کے لیے یہ کام کریں۔ تیسرا حکم جہاد کا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد صرف اس کیس میں فرض ہوتا ہے یا اس معاملے میں فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کی جنگی قوت یا حربی طاقت یا ملٹری مائٹ کا ایک خاص لیول ہو، اس سے کم پہ وہ فرض نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے تو خود قرآن مجید کے اپنے مختلف اشارات سے اور بعض صریح آیات سے کہ وہ وقت تھا یا وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی اپنی حربی طاقت اگر دشمنوں کی حربی طاقت سے نصف ہے تو پھر ان پہ جہاد فرض ہو جاتا تھا۔ تاہم ظاہر ہے کہ اب چونکہ وہ حالات نہیں ہیں، نہ ہماری وہ ایمان کی کیفیت ہے جو صحابہ کرام کی تھی، تو اب ہمیں اگر کوئی فرض قرار دینے کے بارے میں نقطہ نظر قائم کرنا ہے جہاد کے بارے میں تو پھر ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی اور ہماری جو حربی قوت ہے وہ دشمن کے مقابلے میں نصف سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چوتھا حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جہاد میں حصہ نہیں لیتا تو صرف اور صرف وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم قرار پائے گا کہ جب وہ ایک نفیر عام کے مقابلے میں گھر بیٹھ رہے۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کال دے، ریاست آپ کو کال دے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آئیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک شخص نکل کے نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کی جو بقیہ صورتیں ہیں اس میں اگر وہ شامل ہوتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی چیز تو ہے، تاہم اگر وہ اس میں شرکت نہیں کرتا تو کسی درجے میں وہ گناہ گار نہیں قرار پاتا۔ پانچواں حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بزدلی دکھانا، پیٹ پھیرنا اور میدان جنگ سے اس طریقے سے دوڑ آنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ اس طرح کا ہم جہاد میں معاملہ کرتے ہیں تو یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی جو ٹرسٹ ہے اس پہ جو ہمارا جو اعتقاد ہے وہ ہم اس کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم بیٹل فیلڈ میں جب ہم میدان جنگ میں اتریں تو پھر ہم ڈیزرشن نہ اختیار کریں، کبھی ہم میدان جنگ میں پیٹ نہ پھیریں اور پیٹ دکھا کے واپس نہ آئیں۔ چھٹا حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہمیشہ ایتھیکل لمٹس کے اندر کیا جائے گا، اخلاقی حدود کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ اخلاقی حدود کو پامال جہاد میں بھی نہیں کیا جائے گا
اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ جہاد کے میدان میں بھی نہیں کی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اس ضمن میں ایک روشن بات جو اپنے ہاں درج کی اور بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے اس کو جہاد کرنا درپیش ہو اور وہ وجہ اس کی یہ بن رہی ہو کہ دوسرا ملک جو ہے اس نے اپنے مسلمان شہریوں پر تعذیب یعنی مذہبی جبر کو روا رکھا ہے اور مذہباً پرسیکیوٹ کر رہا ہے، تو یہ جہاد پھر نہیں کیا جائے گا اگر اس جہاد کے نتیجے میں آپ اس ٹریٹی کو ڈس آنر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو غیر مقاتلین ہیں، جو نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کو بھی ہم جہاد میں نہیں چھیڑیں گے، خواتین کو اور بچوں کو بھی ہم اس میں اس طرح تعرض ہم نہیں کریں گے۔ ساتواں حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فوج جب بھی میدان جنگ میں اترے گی تو نمود و نمائش سے وہ پرہیز کرے گی۔ تم تراک اور اس طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ اور جیسے کہ شاعر نے کہا کہ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، مسلمان اب جب جنگ میں اترتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فروتنی کا جذبہ غالب رہنا چاہیے۔ آٹھواں حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق وہ فوج تب ٹھہرتی ہے جب اپنے اندر وہ ثبات اور صبر کی صفت پیدا کر لے۔ صبر اور ثبات، پرسیویرنس، اسٹیڈ فاسٹنس، اگر یہ صفات ایک فوج اپنے اندر پیدا کرتی ہے تو اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو آتی ہے۔ نواں حکم جو قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو ہر حال میں رہا کیا جائے گا، چاہے فدیہ لے کے اور چاہے بغیر فدیہ کے۔ ان کو نہ قتل کیا جائے گا، ان کو نہ غلام بنایا جائے گا۔ تاہم جو جنگی جرائم کے مرتکبین ہیں، جو وار کرمنلز ہیں، ان کا ظاہر معاملہ ایک مستثنیٰ ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ الگ سے کیا جائے گا۔ ان کو اگر پکڑا بھی جائے گا تو ان پہ باقاعدہ ایک ٹرائل ہوگا اور اس ٹرائل کے نتیجے میں جو ورڈکٹ کورٹ دے گی وہ اس پہ نافذ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں جہاد کا دسواں اور آخری حکم یہ ہے کہ جو سپوائلز آف وار ہیں، جو مال غنیمت ہیں، وہ جب ایک ملک کو ہاتھ آئیں گے تو قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات کے لیے صرف کیے جائیں گے۔ ایک اسٹیٹ کے پاس، ایک ریاست کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اگر چاہتی ہے تو اپنے ان مقاتلین کو، اپنے ان سولجرز کو، اپنے ان فوجیوں کو وہ کچھ حصہ دے بھی سکتی ہے، اور چاہتی ہے تو نہ دے۔ اور تاہم یہ ضروری ہے کہ جو مال بھی وہ حاصل ہو وہ ملک کی اجتماعی ضروریات پہ خرچ کیا جائے۔ یہ وہ 10 بنیادی احکامات ہیں جو جہاد کے ضمن میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔